بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، وہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں یا جو بھی جن کی طلاق ہو چکی ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے گھر میں بڑی پریشانی کی زندگی گزار رہی ہیں، یا وہ بیوائیں جن کے خاوند کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ ان کے بچے بھی نہیں ہیں، جوان بھی نہیں ہیں، وہ صرف ماں باپ کے آسرے پا رہے ہیں یا بہن بھائیوں کے، اور وہ اگر نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں، دل کے کسی کونے میں رکھتی ہیں، تو ایک ایسا میں وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جو کرنے سے اللہ رب العزت انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا رشتہ عطا فرمائے گا جو اب بات کہنے میں اچھی تو نہیں ہے، جو بیوہ عورت، ظاہر ہے بیوہ عورت تو ہمیشہ کہتی ہے کہ میرے خاوند جیسا کوئی بھی نہیں تھا، تو اللہ رب العزت آپ کے اس خاوند سے اچھا خاوند عطا فرمائے گا جو اس دنیا سے چلا گیا۔ اور جو طلاق یافتہ ہیں، ظاہر ہے وہ تو یہی کہتی ہیں کہ میرے اس خاوند جیسا برا شخص تو دنیا میں پیدا ہی نہیں ہونا، تو ان کو بھی اللہ رب العزت بہت اچھا رشتہ عطا فرمائے گا۔ یہ میں نے ایسے ہی کہہ دیا۔ تو ناظرین، ہماری وہ بہنیں، بیٹیاں جو کہ نکاح کا ارادہ رکھتی ہیں، تو وہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ہاں سے اس کا اجر بھی پائیں گی اور ان کی زندگی بھی بہتر ہو جائے گی۔ اپنے خاوند کے ہاں جا کے زندگی گزاریں اور ٹھاٹھ کے ساتھ بیٹھ کے گھر، اسلام میں جو عورت ہوتی ہے وہ گھر کی مالکن ہوتی ہے، گھر کی شہزادی ہوتی ہے، گھر کی ملکہ ہوتی ہے، تو اس حیثیت میں گزاریں۔ کیوں اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے گھر میں رہ کے اور پھر ان کے یہ ہے کہ کام کاج کر کے اور ان کی باتیں بھی سن کے زندگی گزارنی ہے؟ بسم اللہ کریں انشاءاللہ۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، ہر نماز کے بعد 10 بار یہ جو کلمات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلمات آپ نے ادا کرنے ہیں اور پھر اپنی زندگی خود بدلتے دیکھیں۔ کب تک اپنے ماں باپ کے گھر دہلیز پر بیٹھی رہیں گی اور پھر بھائیوں اور بھابھی کی باتیں سننا، اور یہ اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے، مرد خواتین جوڑوں میں ہی اچھے لگتے ہیں، وہی ایک دوسرے کا سہارا ہوتے ہیں۔ یہ اس کائنات کا سب سے پہلا رشتہ ہے جو جنت میں یہ رشتہ پیدا کیا گیا تھا، اور جب دوبارہ جنت میں جب انسان جائے گا تب بھی میاں بیوی کا رشتہ ہی رہ جائے گا، اور یہ رشتہ بہت بڑا رشتہ ہے جس کو ہم اتنی زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ تو ناظرین، کلمات آپ خواتین یا مرد حضرات جو بھی ہیں، مرد حضرات بھی یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی فوت ہو چکی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی ملے جو پہلے سے بھی اچھی ہو، تو آپ نے کلمات کیا ادا کرنے ہیں اور ان کے مطلب کیا ہیں۔ ہر نماز کے بعد 10 بار۔ اگر آپ ایسا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسا کریں، 100 بار صبح، 100 بار شام، ورنہ ہر نماز کے بعد 10 بار۔ نماز کے بعد زیادہ آسانی ہے کہ آپ کو 50 بار کرنا پڑے گا۔ ایسا کریں کیا، آپ غور سے الفاظ سن لیجئے۔ وہ کیا الفاظ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے پہلے کا تو مطلب یہ ہو گیا انا للہ ہے کہ ہم سب لوگ، ظاہر ہے کہ ہم سب چیزیں جو بھی ہم سب ہیں وہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی جانا ہے۔ جی ناظرین، یہ ایک آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا جب بھی آپ کی مصیبت پریشانی آئے تو آپ اس کو پڑھیے۔ ہم لوگوں نے صرف موت کی خبر پاری رکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ جی، کسی چیز کے کھو جانے پہ بھی میں نے ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا جو ہے اللہم، کہ اے اللہ۔ اب آپ اللہ رب العزت سے ڈائریکٹ مخاطب ہیں۔ کیسے کہہ کہ اللہم، کہ اے اللہ، اجرنی فی مصیبتی، اجرنی یعنی مجھے اجر عطا فرما فی مصیبتی، کہ یہ جو مجھ پہ مصیبت آئی ہوئی ہے، آزمائش آئی ہوئی ہے، پریشانی آئی ہوئی ہے، آپ طلاق یافتہ ہو گئی ہیں، بیوہ ہو گئی ہیں، یا جو بھی ہے، واخلف لی، اور اس کا بدل عطا فرما۔ بدل خاوند کے بدلے خاوند بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ واخلف لی، اور مجھے اس کا بدل عطا فرما، خیر منہا، کہ اس سے بھی بہتر جو مجھ سے چھین لیا گیا تھا، خواہ وہ آپ طلاق یافتہ ہوگی یا بیوہ ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ رب العزت انشاءاللہ آپ کے لیے ایسا بہتر کرے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گی۔ حدیث مبارک میں ایک روایت موجود ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، امہات المومنین، مومنین کی مائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی، جی ان سے یہ حدیث ہے کہ جب آپ کے خاوند
حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ بے حد پریشان اور غمزدہ رہتی تھی، ڈپریشن میں چلی گئی تھی، کیونکہ آپ کو اپنے خاوند سے بے حد محبت تھی۔ تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ فرما رہے تھے کہ جو کوئی بھی یہ وظیفہ کرے گی، ورد کرے گی، دعا کرے گی، اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو اس کا بہترین بدل عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ابو سلمہ یہ جو ان کے خاوند فوت ہو گئے تھے، ان سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ چلو وظیفہ کر ہی لیتی ہوں، یہ ورد کر ہی لیتی ہوں، کیونکہ رسول اللہ جو فرما رہے ہیں۔ تو ناظرین، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب اس کا ورد، اس کا کلمات کا وظیفہ کے طور پر یا دعا کے طور پر کرنا شروع کیا تو ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گیا۔ تو وہ خود فرماتی ہیں میں حیران ہوگی کہ واقعی یہ تو میں سمجھتی تھی کہ حضرت ابو سلمہ سے میرے لیے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان رحمت للعالمین سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور اب قیامت تک آپ کے جو درجات ہیں ان تک کوئی کون پہنچ سکتا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔